بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے ناظرین، میں ہوں محمد عادل قاسمی بجنوری اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی آفیشیل 89۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی خدمت اور اسے سیکھنے سکھانے کا یہ مبارک موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ تمام ناظرین، سبسکرائبرز اور اپنے تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہماری تعارف ویڈیو کو بہت محبت دی، اسے دیکھا، شیئر کیا اور اپنی قیمتی دعاؤں اور حوصلہ افزائی سے ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لرننگ قرآن کورس کا ایک بھی سبق آپ سے رہ نہ جائے تو ابھی قاسمی آفیشیل 89 کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے اپنے والدین، بچوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی شخص قرآن سیکھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو بھی اس نیکی کا اجر ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس نئے سلسلے اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ قرآن کے بارے میں یہ اطلاع دی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ بہت جلد ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں ہم بالکل آسان اور مرحلہ وار انداز میں قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے۔ الحمدللہ آج وہ مبارک دن آ گیا ہے اور آج سے ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پورے کورس کے دوران صبر، توجہ اور باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ہر سبق کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس پر روزانہ چند منٹ مشق کریں گے تو آپ خود اپنی تلاوت میں واضح بہتری محسوس کریں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم سیکھنے کی سب سے پہلی سیڑھی حروف ہجائیہ ہے۔ جب تک ہم حروف ہجائیہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانیں گے، ان کے نام یاد نہیں کریں گے اور ان کی درست آواز نہیں جانیں گے، اس وقت تک قرآن کریم صحیح پڑھنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم صرف حروف ہجائیہ کو سمجھیں گے اور ان کی شناخت کریں گے اور ان کو پہچانیں گے۔ حروف ہجائیہ کیا ہیں؟ حروف ہجائیہ وہ بنیادی عربی حروف ہیں جن سے قرآن کریم کے تمام الفاظ اور تمام آیات بنتی ہیں۔ جس طرح اردو زبان کے اپنے حروف ہیں، اسی طرح عربی زبان کے بھی اپنے حروف ہیں اور انہی حروف سے پورا قرآن کریم لکھا گیا ہے۔ حروف ہجائیہ کی تعداد کتنی ہے؟ حروف ہجائیہ کتنے ہیں؟ قرآن کریم کے حروف ہجائیہ 29 ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ان سب کے نام سنتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ رہے آپ کی اسکرین پر حروف ہجائیہ۔ یہ قرآن کریم کے حروف ہجائیہ ہیں۔ ان کی شیپ اور شکل بھی لکھی گئی ہے اور ان کا نام بھی لکھا گیا ہے ساتھ میں۔ ان کو گن کر دیکھتے ہیں تو یہ ان کی کل تعداد 29 ہوتی ہے، الف سے یا تک۔ تو آئیے ان حروف ہجائیہ کی ایک ایک کر کے شناخت کرتے ہیں، اور ان کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی شیپ اور ان کا ساؤنڈ اور ان کی آواز اور ان کے نام کو ساتھ لکھ کر دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں دہرائیں اور ان کی شکل کی اور ان کی شناخت کرتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ایک ایک کر کے ان تمام حروف کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حروف ہجائیہ میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے الف کا۔ الف، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور یہ اس کی شیپ اور شکل ہے اور اس کا نام لکھا گیا ہے الف۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ دوسرا حرف ہے با۔ اس کی یہ اوپر جو ہے یہ شکل اور شیپ ہے، نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تیسرا حرف ہے تا۔ اس کی شیپ اور شکل بالکل با کے جیسی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ چوتھا حرف ہے سا۔ اس کی شیپ اور شکل بھی بالکل با اور تا کے جیسی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پانچواں حرف آتا ہے جیم۔ اس کی یہ ایک طرح کی شکل ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے
اردو میں اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے ہا۔ یہ بالکل اس کی شیپ اور شکل جیم کے جیسی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بھی خالی ہوتا ہے۔ اس کی شیپ اور شکل بالکل بھی جیم کے جیسی ہے۔ پھر نمبر آتا ہے خا۔ اس کی بھی شیپ اور شکل جیم اور ہا کے جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے دال۔ اس کی خود کی ایک شکل اور شیپ ہے، اور اس کی ساؤنڈ اور آواز ہے دال۔ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے دال، یہ بھی خالی ہوتی ہے۔ پھر نمبر آتا ہے زال۔ اس کی شیپ اور شکل دال کی جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے را۔ اس کی یہ شیپ اور شکل ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ پھر نمبر آتا ہے زا۔ اس کی شیپ اور شکل را کے جیسی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے سین۔ اس کی یہ ایک شیپ اور شکل ہے، اور اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے یا بیچ میں کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر نمبر آتا ہے شین۔ اس کی یہ ایک شیپ اور شکل ہے، اس کی بالکل سین کے جیسی ہے، اور پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے صاد۔ اس کی ایک شیپ اور شکل ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے ضاد۔ اس کی شیپ اور شکل بالکل صاد کی جیسی ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے طا۔ اس کی یہ ایک شیپ اور شکل ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر نمبر آتا ہے ضا۔ اس کی یہ ایک شیپ اور شکل ہے، بالکل طا کے جیسی ہے، اور پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے عین۔ اس کی ایک شیپ اور شکل ہے، کچھ جیم کے جیسی ہے، پہچان یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر یا نیچے بیچ میں درمیان میں کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر نمبر آتا ہے غین۔ شیپ اور شکل عین کے جیسی ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے فا۔ اس کی ایک شیپ اور شکل ہے، با کے جیسی ملتی جلتی ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے قاف۔ اس کو بڑا قاف بھی بولتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے کاف۔ اس میں کوئی نقطے وغیرہ نہیں ہوتے، یہ اس کو چھوٹا کاف بھی بولتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے لام۔ اس کی بھی ایک شیپ اور شکل ہے، اور پہچان یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر نمبر آتا ہے میم۔ اس کی بھی ایک شیپ اور شکل ہے، اس میں بھی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا، پہچان یہ ہے کہ اس میں یہ گول گھنڈی سی بنی ہوتی ہے۔ پھر نمبر آتا ہے نون۔ اس کی ایک شیپ اور شکل ہے گولائی میں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے واو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس کی یہ ایک شیپ اور شکل ہے جو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ پھر نمبر آتا ہے ہا۔ اس کی شیپ اور شکل ہے، پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر نمبر آتا ہے حمزہ۔ اس کی یہ ایک شیپ اور شکل ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نقطہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آخری حرف ہے یا۔ اس کی ایک شیپ اور شکل ہے، اور پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف ہجائیہ ہیں، اور ان کی کل تعداد 29 ہوئی، اور ان کی ہر ایک کی خود کی شیپ اور شکل ہے، اور پہچان یہ ہے کہ کسی میں نقطے ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے، تو ان کی شکل بھی یاد رکھنی ہے، اور ان کو پہچاننا بھی ہے، اور ان کے نقطے بھی یاد رکھنے ہیں کہ کس کے اوپر نقطہ ہے، کس کے اوپر نہیں ہے۔ پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ کس کے اوپر نقطہ آتے ہیں، کس کے اوپر نہیں آتے ہیں، ان کو نقطوں سے شیپ اور شکل ان کی یاد رکھی جائے۔ جہاں پر بھی یہ حروف ایک ساتھ مل جل کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر نقطوں سے ہی پہچانا جائے گا، یا ان کی شیپ اور شکل سے پہچانا جائے گا۔ کسی کی شکل میں گھنڈی بنی ہوتی ہے، کسی میں کوئی گول ہوتا ہے، کسی کے اوپر صرف نون ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے،
تو اس کو نقطوں سے اور ان کی شیپ اور شکل سے صحیح پہچانا جائے گا، اگر یہ کہیں پر بھی مل جل کر حروف آئے جیسے کہ آتے ہیں۔ اب حروف ہجائیہ کو سمجھنے کے بعد اور جان لینے کے بعد اور ان کی تعداد یاد کر لینے کے بعد، اب جاتے جاتے آپ تمام ناظرین سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، قرآن کریم کے حروف ہجائیہ کی تعداد کتنی ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم حرف الف سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کریں گے اور ہر حرف کو صحیح مخرج اور آسان طریقے سے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کریم صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام ناظرین سے دعا کی درخواست سے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہر سبق میں ہر کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کریم کے پڑھنے کو آسان فرمائے اور ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔